السلام علیکم۔ ان وظائف کو پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تمام وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ہر مشکل، بیماری، پریشانی کے حل کے لیے تمام وظائف آپ کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے موصول ہوتے رہیں گے، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان، اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں پڑھا بھی ہے کہ اگر آپ کی بیگم آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کسی وجہ سے ناراض ہو کے اپنے میکے چلی گئی ہے، تو اس حوالے سے مجھے بہت سے لوگوں نے کمنٹ بھی کیے، اور اکثر سوال یہی کرتے ہیں کہ ہماری بیگم ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے، ناراض ہو کے چلی گئی ہے، یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی بیگم سے آپ کی علیحدگی ہونے والی ہے، جھگڑا ہے، یا گھر میں ہی ہے آپ کے پاس لیکن وہ آپس میں آپ دوسرے سے بات نہیں کرتے، جھگڑا رہتا ہے، ہر بات میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے کسی بھی چیز کو لے کر، تو اس حوالے سے میں سوچا کہ ایک وظیفہ بتاؤں آپ لوگوں کو۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ بھی ہے اور ساتھ میں ایک تعویذ بھی ہے، تو یہ آپ لوگ کریں۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے، لیکن اگر آپ اپنی بیگم سے واقعی ہی محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، آپ کے تابعدار ہو جائے، آپ سے دوبارہ سے اسی طرح محبت کرنے لگے جس طرح سے وہ پہلے کرتی تھی، تو اس کے لیے آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ویسے ہی رہنے دیں جیسا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں یہ کریں آپ اپنی محبت کو پانے کے لیے، اپنی بیگم کی محبت کو پانے کے لیے، اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ لازمی کریں آپ، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، سورہ یوسف میں نے پہلے سے اوپن کر کے رکھی ہے۔ کرنا یہ ہے کچھ کہ سورہ یوسف آپ نے یہاں سے لے کر، یہ کچھ پیجز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ یہاں پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری سورہ یوسف آپ نے ایک کاغذ کے اوپر لکھنی ہے، شارٹ کٹ نہیں آزمانا، پرنٹ آؤٹ نہیں نکالنا کمپیوٹر سے، ٹھیک ہے؟ یہ بغیر زیر زبر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے زیر زبر کے ساتھ لکھیں، لیکن ایک دن آپ بیٹھ کے آرام سے لکھ لیں، جتنے دن میں ایک دن بیٹھ کے لکھ لیں، تھوڑا سا لکھ لیں، پھر اگلے دن لکھ لیں، لیکن یہ اپنے ہاتھ سے آپ نے لکھنی ہے۔ اس کا فائدہ تبھی ہے جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اپنے ہاتھ سے لکھیں، اور اس کاغذ کو آپ نے لپیٹ کر، ٹھیک ہے، آپ نے تعویذ کی طرح اس کو اتنا سا کاغذ کر دینا ہے، اور کسی چمڑے، دھلا ہوا چمڑا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، چمڑے کے اوپر کوئی ڈیزائن نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ ایک تھیلی لیں، تھیلی کو دھو کر آپ نے اس کاغذ کو تھیلی میں ڈال کے لپیٹ کے، اور چمڑے کے ٹکڑے میں اندر ڈال کر سی کر آپ نے اس کو اپنے بازو میں باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خیال رہے کہ اگر آپ واش روم جا رہے ہیں تو اس کو اتار کے جائیں، یہ آپ نے باندھ کے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا اثر نظر آنے لگے گا، اور آپ کی وائف سے آپ کے تعلقات بہتر ہونے لگیں گے، اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا، اور اس طرح سے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہونے لگے گی، اور وہ آپس میں جیسا جو تعلق تھا وہ ویسا ہی دوبارہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، لیکن اس میں سے تھوڑی سی محنت ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشکل وظیفہ بھی بتا دیا کریں، تو آج میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ کریں گے تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، آپ کے سامنے آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بےحد پسند آیا ہوگا۔ میری اس سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو کو، آج میں نے بہت زبردست وظیفہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، اور آج مجھے اس ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لائکس بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیجیے مفتی ابو حسان کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔